عوام پریشان، پیٹرول پمپ والوں نے پیٹرول روک لیا، جیسے اعلان ہوا 55 روپے کا، اس کے بعد پیٹرول کی ترسیل جو ہے شروع ہو گئی، تو پیٹرول پمپ والوں کی چاندی نہیں ہوگی جی سارے معاملے میں۔ 6 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا، پھر 28 دنوں کا ہمارے پاس تیل پاکستان میں ضرورت کے مطابق موجود ہے۔ عام عوام کی بات بتا رہا ہوں، آپ تو کہہ رہے ہیں جو ابھی تیل آئے گا وہ لیکویڈیٹ ہوگا تو چلے اس پہ نئی پرائس جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن سمجھ آتی ہے، لیکن جن آئل کمپنیز کے پاس، جن پیٹرول پمپس والوں کے پاس جو پرانا سٹاک پڑا تھا 55 روپے لیٹر کی اضافے کے بعد ان کا تو چھکا لگ گیا۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے کہ آپ کے پاس تیل آپ نے مہنگا خریدا ہی نہیں، اور جو آپ نے سستا لیا ہوا تھا وہ آپ نے عوام کو مہنگا دے رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں یہ قیمتیں کس دن تک جاری رہنی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف رفیق اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں خبر کیا ہے۔ میرے ساتھ حسب معمول ایم بی سمرو موجود ہے۔ ایم بی سمرو صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں فضل۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ویسے بھی حال حوال پوچھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ 55 روپے کا پیٹرول میں اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد اب یہ بھی شنید ہے کہ جو پیٹرول کا اضافہ ہے اس کی قیمتوں کا وہ 15 دن کی بجائے وہ ہفتہ وار بنیادوں پہ اس کا دیکھا جائے، یا آپ جیسے مجھے کہہ رہے تھے کہ شاید آئل کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں، کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ریٹس ہیں ان کو آپ میئرز کریں۔ اچھا، میں اس ساری صورتحال میں جس وقت یہ 55 روپے کا ایک معاملہ تھا تو میں نے کہا یار یہ 55 روپے، یہ تو تھا کہ پیٹرول بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑھ رہا ہے کتنا نہیں بڑھ رہا، لیکن جو پیٹرول پمپس پیٹرول لے کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہولڈ کر لیا، ان کو تھا کہ یار کوئی ہمیں بمبر لگنے لگا ہے۔ اب دیکھیں کیا کمال ہے، پورا مشرق وسطیٰ جنگ میں، عوام پریشان، پیٹرول پمپ والوں نے پیٹرول روک لیا، جیسے اعلان ہوا 55 روپے کا، اس کے بعد پیٹرول کی ترسیل جو ہے شروع ہو گئی، تو پیٹرول پمپ والوں کی تو چاندی نہیں ہوگی جی سارے معاملے میں۔ دیکھیں اپنا کاشف کے یہ منافع خوروں کی جو چاندی ہے ہماری حکومت نے کرائی۔ 6 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا، پھر 28 دنوں کا ہمارے پاس تیل پاکستان میں ضرورت کے مطابق موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ 6 مارچ کو، جی 6 مارچ کو، تو اسی رات 12 بجے تیل کی قیمتوں میں 55 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ جو بہانہ بنایا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہو گیا، تو وہ تو تیل ابھی تک ہمارے پاس آیا نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو سستا تیل تھا وہ آپ نے 55 روپے اضافی بچوا دیا۔ اب دیکھا جائے جو میری اس وقت کیلکولیشن ہے تو 7 تاریخ سے یہ نئی قیمتیں نافذ ہوئی، 7 مارچ سے، جی آج 10 تاریخ ہے، 10 مارچ ہے، تو آج 4 دن ہوئے ہیں جی ابھی 4 دن مکمل بھی نہیں ہوئے۔ جی 4 دن میں عام آدمی سے، پاکستان کے شہریوں سے حکومت نے اور منافع خوروں نے اضافی 1200 کروڑ روپے اضافی ان کے جیب سے نکالے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے کہ آپ کے پاس تیل آپ نے مہنگا خریدا ہی نہیں، اور جو آپ نے سستا لیا ہوا تھا وہ آپ نے عوام کو مہنگا دے رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں یہ قیمتیں کس دن تک جاری رہنی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا بائیفرکیشن، ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ 1200 کروڑ کی جو بات کر رہا ہوں، پاکستان میں ایک تخمینے کے مطابق ڈیلی روزانہ 2 کروڑ 80 لاکھ لیٹر پیٹرول بکتا ہے۔ 2 کروڑ 80 لاکھ لیٹر پیٹرول بکتا ہے۔ جی، ڈیزل کتنا بکتا ہے؟ ابھی اس پہ آتے ہیں۔ ابھی اگر اس کو آپ 55 روپیہ جو اضافہ کیا گیا ہے، 2 کروڑ 80 لاکھ لیٹر کو اگر 55 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 ارب 55 کروڑ 65 لاکھ روپے پر ڈے عام آدمی سے اضافی پیٹرول کی مد میں لے دے رہے ہیں۔ 1 ارب 55 کروڑ 55 کروڑ 65 لاکھ، اگر 4 دن کا حساب لگایا جائے تو پیٹرول کی مد میں اس وقت 55 روپے اضافے کرنے کی وجہ سے 6 ارب 22 کروڑ اور 60 لاکھ روپے لیے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی آپ کا سوال آیا ڈیزل ہمارے پاس روزانہ جو ہائی اسپیڈ ڈیزل چلتا ہے وہ 2 کروڑ 50 لاکھ اپنا لیٹر
ڈیلی ایک تخمینہ ہے ہمارا ہائی اسپیڈ ڈیزل چلتا ہے 2,50,00,000 جی. اب اس کے مد میں بھی اگر دیکھیں تو 1,37 کروڑ اور 50 لاکھ روپے پر ڈے 55 روپے اضافہ کر کے عوام سے وصول کیا جا رہا ہے. اگر 4 دن کا حساب کریں تو 5,50 کروڑ روپے ڈیزل کی مد میں اضافی وصول دیے جا رہے ہیں. لگ بھگ 12 ارب تو نکل گیا 4 دنوں میں. ایسے مٹی کا تیل ہم 6 لاکھ ڈالر وہ غریب آدمی استعمال کرتے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے. یہ مٹی کا تیل کتنا روزانہ استعمال کرتے ہیں؟ 6 لاکھ لیٹر پر ڈے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی دیکھیں تو آپ نے کروڑ روپے کمائے ہیں. ان تینوں جو مصنوعات ہیں اس کا حساب کریں گے, پیٹرول, ڈیزل اور مٹی کا تیل, تو 1,200 کروڑ روپے 4 دنوں میں عوام سے کمائے گئے. یہ 55 روپے اضافہ کر کے کمائے گئے. اچھا, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں 1,200 کروڑ کمائے گئے, ظاہری بات ہے. میں تو آپ کو ایک عام عوام کی بات بتا رہا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں جو ابھی تیل آئے گا وہ لیکویڈیٹ ہوگا تو چلے اس پہ نئی پرائس جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن سمجھ آتی ہے, لیکن جن آئل کمپنیز کے پاس, جن پیٹرول پمپس والوں کے پاس جو پرانا سٹاک پڑا تھا 55 روپے لیٹر کی اضافے کے بعد ان کا تو چھکا لگ گیا. اچھا, اب اس سارے معاملے میں یہ مزید چاندی ہونے کا امکان کیسے میں سمجھتا ہوگا کہ ساتھ ہی گزشتہ رات وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا بھرپور خطاب کیا, اور اچھی بات ہے, خلیجی ممالک میں ایک مسئلہ ہے اور ہے بھی صحیح. دیکھیں نا, جو ایران امریکہ اسرائیل کانفلکٹ ہے اس سے تمام ممالک متاثر ہیں, آئل کا ایشو ہے, ہر چیز ہے. میں اس پہ آؤں بھائی, یہ خطہ مسئلے میں ہے ایران اسرائیل امریکہ وار کی وجہ سے نا. بھارت نے اس وقت تک تیل نہیں بڑھایا. باقی کنٹریز جو خطے کی ہیں انہوں نے 2 سے 4% سے اوپر نہیں گئے. ہم نے 20% سے زیادہ اس خطے میں سب سے زیادہ قیمتیں ہم نے بڑھائی, اور جو شفاقانہ اقدامات ہیں ہمارے ملک میں, اپنے ملک میں 75,000 بیرل پر ڈے اپنا تیل پیدا ہوتا ہے, تو وہ تو آپ کو سستا پڑتا ہے. ان حالات میں اگر عام آدمی پہلے ہی مہنگائی سے پیسا ہوا ہے, پہلے ہی وہ غربت کو دیکھ رہا ہے, پہلے ہی بے روزگاری کو دیکھ رہا ہے. بات سنیں, آپ کی بات ٹھیک ہے صحیح, لیکن دیکھیں نا اس ساری چیزوں کو طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کل خطاب کیا, انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے جی پیٹرول جو ہے 2 ماہ کے لیے انہوں نے کاٹا ہے, تنخواہیں کاٹی, وہ جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ موٹے موٹے اقدامات سے بھی تو عوام کو ریلیف ملے گا, اسی طرف جائے گی نا چیزیں. یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے جو کل وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا جی, اور اس سے پہلے فیصلہ ہوا جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں نے, جس میں جو موٹے موٹے نکات ہیں 50% سرکاری پیٹرول کم ہوگا 2 ماہ کے لیے, یہ بھی اس میں نوٹیفیکیشن ہو گیا اس کا. جی اچھا, 60% وہیکل گراؤنڈز کی گئی, اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا نا. کابینہ نے 2 ماہ کی تنخواہ دے دی خزانے میں, یہ بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا. اراکین اسمبلی کی 25% تنخواہیں کم ہوگی, یہ بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا. گریڈ 20 کے ملازمین کی جن کی تنخواہیں 2-3 لاکھ سے زائد ہیں 2 دن کی, ان کی تنخواہیں بھی کم ہو گئیں. تقریبات جو ہیں وہ غیر ملکی دورے, نئی گاڑیوں خریداری پر پابندی, اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹی ہیں, آن لائن میٹنگز ہیں, 50% شادی 1 ڈش. اچھا, جو اسکول ہیں ان کو بند کر دیا, پھر 50% سٹاف جو ہے وہ ورک فرام ہوم کرے گا, آن لائن ایجوکیشن ہو گئی. اچھا, 3 چھٹیاں ہو گئیں. اب یہ جو سارے اقدامات, میرا سوال یہ ہے, یہ سارے اقدامات ریلیف کی طرف ہی جائیں گے نا. یہ وزیر اعظم صاحب کو اجلاس اور قوم سے خطاب میری نظر میں اس لیے کرنا پڑا جو حکومت نے 55 روپے کا جھٹکا دیا, انتہائی غلط فیصلہ کیا, بے بنیاد فیصلہ کیا. کون سا شفاقانہ فیصلہ کیا جو 55 روپے اضافہ کیا. پیٹرول مہنگا آیا ہی نہیں, سستا پیٹرول جو پڑا تھا اس میں اضافہ کر دیا. اب اس وجہ سے پیٹرول کی کنزمپشن, اس سے علاوہ جو ہمارا فرنٹ کھلا ہوا ہے افغانستان میں جنگ کا, پیٹرول کی کھپت ہمیں بچانا بھی تو ہے نا پیٹرول. اس وجہ سے جو تنقید ہو رہی تھی اس تنقید کو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے وزراء کی میں کٹ لگاتے, اپنے اخراجات میں کٹ لگاتے, یہ کرتے, تو وہ تو ان تنقید کو سامنے رکھ کے وزیر اعظم نے کیا. مگر ان سارے اقدامات سے مجھے کوئی ایک فیڈرل منسٹر بتا دے کہ اس سے عام آدمی کو کیا بینیفٹ ملے گا. کیا جو آپ نے 55 روپے پر لیٹر پر بوجھ ڈالا,
کیا اس سے عوام کو ریلیف ملے گا؟ کیا میں بتاتا ہوں نا جی کیسے ملے گا، میں بتاتا ہوں نا کیسے ملے گا. نہیں آپ فیڈرل منسٹر ہیں. نہیں میں فیڈرل منسٹر نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ بتائیں بھائی دیکھیں نا 2 ہفتے اسکول بند رہیں گے، عوام کو کیا فائدہ ملے گا؟ عوام کو یہ فائدہ، جو بیچارے صبح موٹر سائیکل پہ بچے لے کے جاتے تھے، چھوڑ کے آتے تھے، چلے ان کی اسکولنگ کا اور ٹریولنگ کی وجہ سے پیٹرول کم کنزیوم ہوگا، سرکاری ملازمین کم کنزیوم کریں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے آئل پروڈیوسنگ کمپنی ملک نہیں ہے، ہم نے اویلیبل سرکمسٹانسز میں کرنا ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سارے میئرز لے لیے پرائم منسٹر صاحب اور صوبوں نے بھی لے لیے. کاشف ہم صحافی ہیں، ٹھیک ہے، ہم صحافی ہیں، جو ریئلٹی ہے ہم نہیں یہ اقدامات لیے نا پرائم منسٹر نے، صحیح ہے، صوبوں نے بھی لیے. میری بات سن لینا، آپ نے بات کی، ریئلٹی یہ ہے کہ ہم جو سچ ہے ہمیں بولنا چاہیے، ایٹ اینی کاسٹ بولنا چاہیے. بالکل بالکل ہمارا کام یہی ہے. پاکستان میں ہم سچ نہیں بول سکتے، اور نہیں کیوں نہیں بول سکتے؟ صحیح جو آپ کا دل کرتا ہے آپ بولتے ہیں، ابھی بھی آپ کو گلا نہیں بول سکتے، خدا کا واسطہ جی ایسا نہ کریں. وہ بہت ساری پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، مگر حضرت علی کا قول ہے کہ اگر سچ نہیں بول سکتے تو چپ ہی رہیں. مگر یہ جو بات ہے نا، دیکھیں اس میں عام آدمی کو جو 55 روپے کا آپ نے بوجھ ڈالا، اس کے اثرات ہوں گے. جو عید پہ لوگ جائیں گے ان کو اضافی پیسے خرچ آئیں گے، جو پھر ڈیوٹیوں پہ آئیں گے ان کو. دیکھیں یہ تو ایک فنڈامنٹل بات ہے، جب پیٹرول بڑھے گا ہر چیز بڑھے گی. یہ وزیر اعظم نے جو اقدامات کیے ہیں، یہ جو 55 روپے کا پر لیٹر پہ بوجھ ڈالا گیا، ان اقدامات سے جو کل وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا، آپ ان اقدامات کو مناسب نہیں سمجھتے؟ ان اقدامات سے جو 55 روپے کا بوجھ پڑا عوام کو، اس میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا. عوام کی پریشانی کا کوئی حل نہیں ہوگا. صحیح عوام کی پریشانی کا حل نہیں ہونا. پرائم منسٹر صاحب کے جو میں نے موٹے موٹے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، ان پوائنٹس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تحمل کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کیا ہے، تو وہ تو میں تو اس بات پہ کنونس ہوں کہ کوئی ریلیف والی بات نہیں. کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بڑھے گا اور بڑھے گا، یعنی کہ یہ 55 روپے جو ہم نے بڑھائے ہیں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 100 روپیہ بڑھ جائے، 50 روپے بڑھ جائے، 30 روپے بڑھ جائے، اور بڑھیں گے. مگر یہ بھی بات کی ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ پر کم سے کم بوجھ ڈالوں یا نہ ڈالوں. ہاں جیسے وہ کہتے ہیں جی ہم نے 110 روپے کی سمری تھی، ہم نے 55 اڑائے. 55 گورنمنٹ نے خود لے لیے اپنے ذمہ. آپ نے ایجوکیشن آن لائن کر دی. اچھا سمارٹ ورک ہوگا. نہیں کیسے اچھا ہے بھائی، سب کے پاس ریموٹ ایریا کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کو کیسے پڑھائیں گے؟ صحیح ہر جگہ پہ موبائل موجود ہے، ایک تو آپ نے ایجوکیشن کو ایلیٹ، ہائر ایجوکیشن کو ایلیٹ کلاس کے لیے ہی آپ نے مخصوص کر دیا ہے. اب غریب کا بچہ کیسے پڑھے گا؟ آپ نے سرکاری یونیورسٹی کی بھی سیمیسٹر کی فیس 3 لاکھ روپے کر دی ہے. غریب کا بچہ کہاں سے یونیورسٹی پڑھے گا؟ اور پھر آن لائن آپ کر رہے ہیں. اس بات سنیں، اس سیمیسٹر کی فیس کا وزیر اعظم کے اقدامات سے کیا ہم تو بات کر رہے ہیں پیٹرول کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ عوام تیار رہے، 55 روپے سے بھی پیٹرول بڑھے گا. ایجوکیشن کیسے آن لائن چلائیں گے؟ پاکستان میں آپ کا 4G نہیں چلتا، آدھے علاقوں میں آپ کا نیٹ نہیں چلتا. کووڈ میں کیا ہوا تھا؟ آپ نے نیٹ، بلوچستان کے بہت سارے اضلاع میں نیٹ نہیں چلتا. صحیح کووڈ میں کیا ہوا تھا؟ کووڈ وہ ایک وبا تھی. آپ نے ہمارے جنگ کے اثرات ہیں، ہم پورے ملک کو بند کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اب دیں مگر ایجوکیشن کو تو متاثر نہ کریں. بات تو سنیں، کووڈ کے دنوں میں ہم بھی یہیں پہ صحافتی طالب علم کے طور پہ صحافت کر رہے تھے، آپ بھی کر رہے تھے. یہ جتنے میئرز پرائم منسٹر آف پاکستان نے لیے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن آج ہو گئے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ سارے میئرز کم و بیش وہی تھے، کووڈ والے تھے. جی اس کا مطلب یہ ہے گھر بیٹھے ہم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے تجربہ کار حکومت ہے. کیا کمال چیز ہے. جو بندہ اندر 804 جیل میں ہے، جب مشکل آئی ہے تو اسی کے سارے اقدامات کو آپ نے کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا ہے. صرف اضافی چیز ایک بولی ہے، پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے، پیٹرول بڑھے گا. یہ اس حکومت، باقی تو سارے میئرز وہی لیے گئے ہیں نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کووڈ کے دنوں میں لوگ رجسٹ کر گئے تھے. ان کو تنقید کرتے تھے. ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جب پرائم منسٹر سے تو 350 کا پیٹرول نہیں، 348 کیا. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ یا دوسرے جو منسٹر اس حکومت کے تھے، تو عمران خان کی حکومت کے دوران جو پیٹرول بڑھا تھا تو ان کی تقریریں تھی کہ جب پیٹرول بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے. اب سوشل میڈیا پہ وہی تقریریں وائرل ہو رہی ہیں نا. دیکھیں یہ حقیقت ہے، آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول تھا عمران خان کے دور میں، اس نسبت آج سستا تھا.
149 جنگ بھی تو نہیں تھی نا، ٹھیک ہے 149 پہ بکتا تھا، مگر آپ آج اتنے کا ہی پیٹرول عالمی مارکیٹ میں بک رہا ہے، آپ نے 321 روپے تک پہنچایا ہے. تو لوگ تو کمپیریزن کریں گے نا. اور آپ پورے خطے میں کسی بھی ملک نے اتنا پیٹرول نہیں بڑھایا، آپ نے بڑھایا، تو لوگ سوال اٹھائیں گے نا، لوگوں کا حق ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اب آپ نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں اور اس میں اب آپ 50% ملازم گھر نہیں آئیں گے. بھائی آپ گھر میں تو ان لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جن کو سرکاری پیٹرول ملتا ہی نہیں ہے، انٹائٹل ہی نہیں ہے، جن کو گاڑیاں ہی نہیں ہیں، ان کو گھر میں بٹھانے کا آپ کا کون سا اخراجات بچیں گے؟ اور ان کو بٹھائیں نا جن کو سرکاری گاڑیاں ہیں، 3 4 گاڑیاں ہیں، ان کو آپ گھر نہیں بٹھا سکتے. اور صحیح پروٹوکول میں بھی کمی کی گئی ہے کہ دیکھیں میں آپ کو اور گزارش کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے گا، بچوں کو سکول چھوڑنے جائے، یونیورسٹی چھوڑنے جائے، اپنے دفتر جائے، سودا سلف لینے جائے، اس کو پیٹرول تو لگے گا نا، بھلے موٹر سائیکل پہ لگے، بھلے گاڑی پہ لگے، بھلے پروٹوکول پہ لگے. بس بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کی یہ انٹینشن ہے کہ پیٹرول کی کنزمپشن جو ہے، جو آپ نے کہا نا 2 کروڑ لیٹر کے سے اوپر کی کنزمپشن ہے، وہ چاہتے ہیں یہ کنزمپشن جو سی ہے وہ 1 کروڑ پہ آ جائے، ڈیزل کی کنزمپشن 1 کروڑ پہ آ جائے. لیکن جو بات آپ نے کی، اصل معاملہ ہے یہ 20% پیٹرول آپ نے بڑھا دیا اور مزید آپ بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اندیا دے دیا آپ نے. تو جیسے آپ یہ 20% کریں گے تو آپ کی مہنگائی بھی اس ریشو سے اوپر جائے گی، تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اوپر جائے گی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی. یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے صحیح. اور میرا پروڈیوسر جو ہے نا وہ بڑی تکلیف میں ہے، وہ کہتا ہے ٹائم ختم ہو گیا، وائنڈ اپ کریں، کل پھر گفتگو کریں گے. بے روزگاری کے اقدامات سے میں بہت تو سارے کہہ رہا ہوں کہ مسائل تمام مسائل ہوں گے، تمام یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کا حکومت کو فائدہ ہوگا، مگر عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس بات پہ گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ پروڈیوسر صاحب جو ہے نا وہ خود ہی کٹ کر دیں. ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.